بیویوں کے بھی حقوق ہیں، شوہروں کے بھی حقوق ہیں۔ شوہروں کا اتنا بڑا حق ہے کہ کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر میں خبردار، اگر تعظیمی سجدہ کسی کو جائز ہوتا لَآمُرُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ حقیقی سجدہ جائز ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ بیچارے اس گمراہی میں ہیں کہ جی قبر پہ جو سجدہ کرتے ہیں ہم اس میں کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، قبر پہ جو سجدہ کرتے ہیں کوئی ہم خالص سجدے کی نیت سے کرتے ہیں، وہ تو ایک تعظیم ہے، تعظیمی طور پہ ہم جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم ہی تو شرک بنتا ہے۔ جب تک دل میں تعظیم نہیں ہوگی آدمی اس کو سجدہ کیسے کرے گا؟ عظمت اللہ کی ہونی چاہیے، سجدہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح خامند کا بھی بیویوں پہ حق ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزوں کا خیال کیا کرو کہ اذا امر زوجها اطاعته، جب خامند اس کو اپنی خواہش کے لیے بلائے تو اسی فرما برداری کرے، وَإِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ، اب جب وہ گھر سے اندر آئے، اپنے گھر میں آئے باہر سے، تو اس کو بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائے کہ وہ تیار ہو کے بیٹھی ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹا رواج ہے نا کہ شادی پہ جانا ہو، کسی پارٹی میں جانا ہو، فنکشن میں جانا ہو تو بڑی تیاری کرتی ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں گی، میک اپ کریں گی، سنگار کریں گی، اور خامند کے لیے سر پھاڑ منہ جھاڑ والی بات ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی اس کی خواہش مٹ جائے، اس کا گناہ بھی قیامت میں اس کو ہوگا۔ لازمی بات ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ عشاء کے بعد حضرت غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے تیل لگا کے کنگھی دے کے تیار ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا میں غلط وقت پہ آ گیا، حضرت نے شاید کہیں جانا ہے۔ اس نے پوچھا حضرت کیا تیاری کر؟ فرمایا میں اپنی بیوی کے لیے تیار ہو رہا ہوں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بیوی اچھے لباس میں ہو، وہ بھی تو چاہتی ہے نا کہ میرا خامند بھی اچھے لباس میں ہو۔ اگر خامند کے کپڑوں سے بدبو آئے گی تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ ناک پہ کپڑا رکھ کے پڑی رہے گی۔